یہ میری زندگی کا وہ سب سے خوفناک واقعہ ہے جب میں نے اپنی زندگی میں حقیقت میں ایک جن کو دیکھا تھا جو بہت ہی خوفناک تھا، اور وہ میرے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس قدر خطرناک جن جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس وقت وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں ایک ایسے حصار میں تھا جہاں پر وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اچانک مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ یہ کہانی ہے سرفراز کی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ سرفراز بتاتے ہیں کہ ان کے چچا ایک بہت ہی بڑے عامل تھے جو اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، جنات اتارنا، عملیات کرنا، اور ایسے لوگ جن پر کسی بہت ہی سرکش جنات کا قبضہ ہو، ان سے ان کی جان چھڑایا کرتے تھے۔ اسٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جب آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے ایک اور ویڈیو بنانے کے لیے اور ایک اور بہترین اسٹوری لانے کے لیے۔ یہ اسٹوریز بہت ہی محنت سے جمع کر کے میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، اور یہ ویڈیو بھی بہت ہی مشکل اور بہت ہی محنت سے آپ کے لیے بناتی ہوں۔ جب آپ لوگ خوش ہو کر میری ویڈیو پر لائک کرتے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے اس عمل سے مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو کر دیجئے۔ خیر، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سرفراز کے چچا ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی مشہور عامل تھے ڈیرہ غازی خان کے، اور سرفراز کی فیملی کا تقریباً فیملی بزنس تھا، یعنی ان کے خاندان میں کئی لوگ اسی کام سے وابستہ تھے۔ سرفراز کے چچا، سرفراز کے تایا، سرفراز کے دادا اور ان کی پچھلی فیملی میں بھی کئی سارے لوگ اسی کام کو آگے بڑھا رہے تھے، سوائے سرفراز کے فادر کے۔ لیکن سرفراز کے فادر چاہتے تھے کہ میں ان کے اس کام کو مزید آگے بڑھاؤں، اور اس کی تیاری کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا میرے چچا کے پاس۔ میرے چچا شہر سے کافی دور رہا کرتے تھے، ایک ویرانی جگہ پر، اور ویرانہ سا علاقہ تھا، وہاں پر کچھ ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ خیر، یہ میری ایک فیملی کا کام تھا۔ میں اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ چچا وہاں پر بالکل اکیلے رہا کرتے تھے اور کافی مہینے اس گھر میں ہی رہا کرتے تھے۔ چچا کے اس گھر میں لبان کی ہی خوشبو آتی رہتی تھی یا اگربتیوں کی، اور وہاں پر ایک کافی بڑا سا کمرہ تھا جہاں پر وہ ساری عملیات کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ چچا مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنی ساری چیزیں دکھانے لگے، اور میں نے پوچھا کہ چچا، آپ اپنے سارے عملیات کیا اسی کمرے میں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، کچھ خاص عملیات کے لیے میرے پاس ایک الگ سے جگہ ہے جو کہ کسی ویرانے یا کسی خالی جگہ پر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں جاتا، کیونکہ جتنے بھی جنات ہوتے ہیں وہ ایسی پر رونق جگہوں پر کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے۔ انہیں بلانے کے لیے ہمیں کسی مخصوص جگہ پر جانا ہوتا ہے۔ خیر، ابھی تم اس اسٹیپ سے بہت دور ہو، ابھی تم شروعات میں ہو۔ اور یہ بول کر چچا نے مجھے کچھ اذکار دیے، کچھ نقوش بنا کر دیا، اور مجھے اپنے طریقے سے لے کر چلنے لگے۔ میں چچا کے پاس 1 مہینے یہی سب کچھ کرتا رہا، عملیات، اذکار اور اس طرح کی چیزیں۔ اب تک تو سب کچھ بالکل نارمل جا رہا تھا۔ چچا نے مجھے بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے بھی دی، اور مجھے ہر بار ایک ہی بات کہتے کہ اگر تم اس فیلڈ میں آ گئے ہو تو اپنے دل کو مضبوط رکھنا اور خود کو بھی مضبوط رکھنا۔ یہ عملیات، یہ اذکار، یہ نقش بنانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر تم نے ایک بار قدم رکھ دیا تو تمہاری واپسی تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر تم مضبوط رہے اور تم بہادر رہے تو تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب مجھے سب سے زیادہ کیوریوسٹی تھی جنات کو حاضر کرنے کی، اس دنیا کو دیکھنے کی، یا اس دنیا کی مخلوق کو دیکھنے کی۔ 1 مہینے تک میں چچا کے بتائے ہوئے ان ساری چیزوں پر عمل کرتا رہا، اور میں جس اسٹیپ پر آیا تھا اس سے کئی زیادہ آگے جا چکا تھا۔ اب چچا نے مجھ سے کہا کہ تم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، اب باری ہے تمہیں ایک ایسے عمل کی طرف لے جانے کی جو بہت ہی خطرناک ہے، اور بڑے ہی جگرے والے لوگ اس عمل تک پہنچتے ہیں اور کر پاتے ہیں۔ اور یہ بول کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل میں تمہیں ایک ایسی ویران جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں پر بہت کم ہی انسان جاتے ہیں، بلکہ تقریباً وہاں لوگ ہی نہیں ہوتے، بہت ویران جگہ ہے، اور اس کے بعد تمہارا اصل کھیل شروع ہوگا۔ تم اس دنیا میں واقعی میں قدم رکھو گے۔ کیا تم اس چیز کے لیے راضی ہو؟ تو میں تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھا، اور مجھے کیوریوسٹی بھی اسی دن کی تھی جو میری زندگی میں آنے والا تھا۔ میں نے جھٹ سے چچا کو ہاں کر دیا اور کہا کہ میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوں اپنے ارادوں کو لے کر،
اور کل میں اس عمل کو آپ کے ساتھ کروں گا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے احتیاطی تدابیر، کچھ کرنے کے لیے چیزیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، سورج بالکل ڈوب چکا تھا، اور وہ مجھے شہر سے کافی دور لے گئے۔ وہاں پر آس پاس کچھ جنگل سا بنا ہوا تھا، اور وہاں پر کچھ پہاڑی علاقہ بھی تھا، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا غار ٹائپ کا کچھ بنا ہوا تھا۔ چچا مجھے وہاں پر لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ جگہ اندر سے کافی نیٹ کلین تھی، اور وہاں پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی ایک جگہ پر ڈھیر بنی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چچا وہاں پر آ کر پہلے بھی کئی بار عمل کر چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ عملیات کی چیزیں بھی پڑی ہوئی نظر آئیں۔ پھر چچا نے وہاں پر کینڈلز جلائیں اور اس جگہ کو روشن کیا۔ وہ جگہ بالکل بند اور اندھیرے میں تھی، وہاں پر روشنی ہوئی۔ پھر اس کے بعد چچا ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور ایک دائرہ بنا دیا، اور مجھے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس دائرے سے بالکل مت نکلنا۔ جب تک تم اس دائرے میں موجود ہو تب تک تم حفاظت میں، اگر غلطی سے بھی تم اس دائرے سے باہر آ گئے تو جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے خود کو کافی مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد میں اس دائرے میں جا کر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد چچا نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد مجھے آنکھوں کے اشارے سے وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ ابھی چچا نے کچھ عملیات شروع ہی کیے تھے کہ اچانک ایسا لگا جیسے اس غار جیسی جگہ پر دروازے سے کچھ سائے اندر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، اور ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا، اور کونے میں ایک مجھے کافی سائے سے محسوس ہونے لگے، ایک اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کالا دھواں جمع ہو گیا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو جلاتے ہیں، کسی ٹائر کو جلاتے ہیں تو کالا دھواں نکلتا ہے، اس طرح کا کافی سارا دھواں ایک کونے میں جمع ہو گیا۔ اور اس کے بعد چچا نے ان سے بات کرنی شروع کی۔ چچا صرف اشاروں میں بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد اچانک سے اس سائے نے ایک انسانی روپ لینا شروع کیا۔ انسانی تو نہیں تھا، مگر وہ ایک دھوئیں سے ایک انسان کی شیپ میں آنا شروع ہوئے، اور اس کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی چہرہ، ان کے ہاتھ اور پاؤں بننے لگے، لیکن وہ ہوا کے اندر ہی تھے۔ اس کے بعد اچانک ہی وہ سایہ میرے قریب آنے لگا۔ چچا نے اس کو اچانک ہی اشارے سے روکا، مگر وہ چچا کی بات سنے بغیر ہی میری طرف بڑھنے لگا، اور میں نے فوراً ہی اپنا منہ نیچے کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت ڈر کا یہ عالم تھا کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور اس کے بعد چچا نے مجھے کہا کہ تم دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں مجھے میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ نیچے کر رکھا تھا اور آنکھیں بند کر رکھی تھی، اور اس نے میرے پاس آ کر کہا تم یہاں پر کیوں آئے؟ اور اس کی آواز اتنی خوفناک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بجلی گرج رہی، بادل گرج رہے ہوں۔ یہ آواز سن کر اچانک ہی میں چونک گیا، اور میں نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اس خوفناک شکل کے ساتھ میرے اتنا قریب تھا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں ایک دم ڈر گیا، اور ڈر کے مارے میں اس دائرے سے نکلنے لگا۔ میرے چچا نے مجھے اشارہ کیا اور زور سے چیخ کر کہا کہ دائرے سے باہر مت نکلنا، جب تک دائرے میں ہو تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اصل میں چچا نے اس جنات کو مجھ سے ملوانے کے لیے بلایا تھا، یا یہ کہیں کہ آگے کا کام مجھ پر سونپنے کے لیے، لیکن وہ میرا ٹیسٹ تھا، کیونکہ یہ جگرے والے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ اور میں اس قدر ڈر چکا تھا کہ میں اچانک اس دائرے سے نکل کر باہر بھاگا، اور باہر نکل کے اس غار سے ہی باہر نکل گیا، اور نکلتے کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے زوردار دھکا دیا، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور مجھے پتا چلا کہ میں پچھلے 2 دن سے بے ہوش ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں کافی بہتر ہو گیا اور میں اپنے گھر آیا تو میرے چچا نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم اس فیلڈ کو مزید آگے لے کر جا سکو یا سنبھال سکو۔ یہ تمہارا ٹیسٹ تھا جس میں تم فیل ہو چکے، اور اب اس کے آگے تمہارا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ جن تمہیں آگے بھی تنگ کرتا، لیکن میں نے کچھ عملیات کے ذریعے اسے قابو کر لیا۔ اب دوبارہ غلطی سے بھی اس طرف پلٹ کر مت دیکھنا اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ میں اس عملیات اور جنات کی دنیا میں اب بالکل بھی قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اس بات کا ذکر تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر میں واپس اپنے گھر آ گیا، جان بچی تو لاکھوں پائے، اور اب سکون سے اپنے گھر میں ایک عام زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ عملیات، یہ جنات، ان کو قابو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت ہی خوفناک تھا، اور آپ کے اس چینل کے تھرو میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگیوں سے نہ کھیلیں، ایسے عملیات کے چکر میں نہ پڑیں۔ کئی لوگ خود سے ان چیزوں کو کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت کچھ برا ہوتا ہے۔
آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی ہارر سٹوری ہے تو اسے آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اس ای میل ایڈریس پر۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔